راشن کی تقسیم کا سلسلہ شروع تھا۔ جیسے ہی ایک پرانے مکان پہ نظر پڑی، اس کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہا ہی تھا کہ ساتھ میں آئے محلے کے ایک فرد نے منع کر دیا۔ پوچھنے پر وہ کہنے لگا، صاحب رہنے دے، یہ ایک فحاشہ عورت کا گھر ہے، اس کو بہت جگہ سے راشن آتا رہتا ہے۔ یہ بات سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ محلے میں کسی نے بھی اس کو راشن فراہم نہیں کیا۔ جیسے تیسے میں نے اس سے بحث کر کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے دھیمی سی آواز آئی، کون؟ میں نے بتایا کہ راشن سپلائی کر رہے ہیں، آپ لینا پسند کریں گی؟ تو انتہائی غمگین آواز آئی، کیا واپس چلے جائیں؟ پہلے ہی اس محلے میں لوگ ہمیں جینے نہیں دیتے، ہم گزارا کر لیں گے، آپ کی مہربانی آپ محلے کے شرفا میں تقسیم کر دیں۔ میں نے بضد ہو کر کہا کہ آپ سمجھیں مجھے، محلے داروں کی فکر نہ کریں۔ بہت اصرار کرنے کے بعد اس عورت نے اپنی بیٹھک کا دروازہ کھولا اور ہم نے راشن، آٹے کا تھیلا وغیرہ اس کے گھر رکھ دیا۔ وہ خود پردے میں آئی اور شکریہ ادا کرنے لگی، لیکن دل مطمئن نہیں تھا کہ وہ با پردہ عورت لگ رہی تھی۔ محلے کا فرد بھی میرے ساتھ تھا۔ میں نے جوں توں ہمت کر کے اس سے پوچھ لیا کہ بہن آپ نے ایسا کیوں کہا، اور کیا آپ کے گھر راشن موجود ہے؟ کہنے لگی، بھائی گھر میں آلو پڑے ہیں جو پچھلے ایک ہفتے سے بنا کے کھا رہے ہیں، محلے میں سے کسی نے خبر تک نہ لی، عورتیں میرے گھر نہیں آتی اب۔ میں نے پوچھا، ایسا کیوں ہے میری بہن؟ آنکھوں میں آنسو لیے بولی، میرے خاوند کو وفات پائے 2 سال کا عرصہ ہو گیا ہے۔ اس وقت حالات بہت اچھے تھے، میرے 2 بچے ہیں اور کچھ ٹائم ٹھیک گزرا۔ میرے والد جتنا کر سکتے تھے کرتے رہے۔ ان کی وفات کے بعد حالات خراب ہونا شروع ہو گئے، بچوں کا اور گھر کا نظام مشکل ہو گیا۔ ایک دن میرے خاوند کا قریبی دوست کچھ عرصے بعد باہر سے آیا، اس نے مجھ سے بہت افسوس کیا اور مجھے کچھ پیسے دے کر چلا گیا۔ پھر وہ کچھ دن بعد آیا اور مجھے گھر کا کچھ راشن دے گیا۔ دوسری دفعہ لوگوں نے جب میرے دروازے پر گاڑی کھڑی دیکھی تو طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ پھر جب وہ